کافی سال پہلے کی بات ہے۔ ایک شاندار محل میں ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ شہزادی کے بڑے بڑے خوبصورت سرخ بال تھے۔ وہ گلاب کے پھولوں کو بہت پسند کرتی تھی، لہٰذا ہر کوئی اسے گلاب کی شہزادی کہتا تھا۔ ہر روز شام کے وقت شہزادی بالکونی میں جا کر تالی بجاتی۔ تالی کی آواز پر گانے والی ایک سنہری چڑیا اڑ کر اس کے کندھوں پر بیٹھ جاتی۔ جب چڑیا پیاری سی آواز میں گانا شروع کرتی تو شہزادی بھی اس کے ساتھ گانے لگتی۔ رعایا ان کی خوبصورت آواز پر صبح ہونے تک سکون کی نیند سوتی رہتی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ وہ ہر روز گانا گاتی اور چڑیا بھی اس کے ساتھ گانا گاتی اور رعایا میٹھی نیند ہر روز سو جاتی۔ ایک بوڑھی عورت جو کالے جادو کی ماہر تھی، اس نے شہزادی کو اپنے پاس بلایا اور وہ شہزادی سے پوچھنے لگی، تم رات کو کون سا گانا گاتی ہو؟ وہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں ہوئی اور اگلے روز اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کے منہ پر کافی زیادہ گلاب کے پھول ڈال دیے کہ تم ان سے اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاؤ گی۔ لیکن شہزادی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کی بینائی ختم کر رہی ہے اور وہ بار بار اپنا عمل کرتی رہی۔ شہزادی نے جب دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے بالکل اندھیرا تھا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی اور وہ بے ساختہ رونے لگی۔ وہ اپنی پریشانی کسی سے بھی نہیں بانٹ سکتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے چڑیا سے کہا، میں اپنی ہر پریشانی کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتی سوائے تمہارے۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میری آنکھوں سے بالکل بھی نظر نہیں آتا۔ یہی سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ شہزادی بہت پریشان تھی اور چڑیا اس کی مدد نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر شہزادی نے ایک جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ چڑیا سے کہا، تم اپنی زندگی اپنی مرضی کے ساتھ گزارو۔ جب اس نے چڑیا کو چھوڑا تو چڑیا کو اپنا توازن خراب ہوتا ہوا نظر آیا اور شہزادی نے اسے کہا، تم میرے پاس سے چلے جاؤ ورنہ تم بھی جادو کا شکار ہو جاؤ گی۔ جب شہزادی نے چڑیا کو اڑایا تو چڑیا ایک مکڑی کی شکل میں بن گئی۔ اس کا رنگ سفید کلر کا ہو چکا تھا اور وہ اڑنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس سے اڑا نہیں جا رہا تھا۔ اسی محل میں کام کرنے والے ایک مزدور کے بیٹے کو شہزادی نے اپنا سارا واقعہ سنایا کہ مجھ سے بالکل بھی نظر نہیں آتا میری آنکھوں سے اور اس طرح کسی جادو کرنے والی نے میری بینائی ختم کر دی ہے۔ اس لڑکے نے شہزادی سے کہا، محل کے تہخانے میں ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں ایک صندوق ہے اور اس کمرے کی قالین کے نیچے تمہارے بال چھپائے ہوئے ہیں۔ اگر تم وہ بال نکال لو گے تو تمہارا سارا جادو ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی اس لڑکے نے بال نکالے تو شہزادی کے بالوں سے پانی ٹپکنے لگا اور سارا جادو ختم ہو گیا۔ اب چڑیا اپنی دوسری چڑیوں کے ساتھ ایک گلاب کا پھول لائی اور شہزادی کے منہ پر اس کا کلر لگایا تو شہزادی آہستہ آہستہ اس کو تھوڑا تھوڑا نظر آنے لگا۔ وہ بہت خوش تھی اور چڑیا بھی اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ پھر ہر روز وہ شہزادی سے کہتی، تم گلاب کی پتیوں کا پانی نکال کے اپنے منہ پر لگاؤ، اس طرح سے تمہاری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ شہزادی ایک ہفتے تک اس طرح کرتی رہی اور اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ شہزادی بہت خوش تھی۔ اب وہ پھول کی پتیاں ایک پانی میں بہا دی گئی تھی۔ اس طرح سے دوبارہ شہزادی پہ کبھی بھی جادو کا اثر نہیں ہونا تھا۔ شہزادی نے چڑیا سے کہا
کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے، بھلے ہمارے ساتھ کوئی برا کرے لیکن جواب میں ہمیں اس کا نہ برا سوچنا چاہیے نہ اس کے ساتھ برا کرنا چاہیے۔ جو لوگ برا کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے۔ شہزادی خوشی سے جھومنے لگی اور ساتھ میں گانا بھی گانے لگی۔ اس لڑکے کا نام سوزن تھا اور وہ اس کا دوست بن گیا تھا اور شہزادی بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ وہ پھر ہر روز گانا گانے لگی اور ساتھ میں چڑیا بھی اس کے گانا گانے لگی۔ وہ ہر روز بالکونی میں کھڑی ہو کر تالی بجاتی اور خوبصورت آواز سے گانا گاتی۔ سارے لوگ سو جاتے۔ ہمیں برائی کا جواب بھی پیار سے، محبت سے اور اچھائی کے ساتھ دینا چاہیے اور کسی کے بارے میں برا کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔